الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. دینی بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ایک موضوع ہے عفق، جسے اردو زبان میں بہتان تراشی کہتے ہیں۔ اس تعلق سے پہلے میں تاریخ کے ایک واقعے اور سیرت کے ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ سن 5 ہجری اور بعض سیرت نگاروں کے مطابق سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ مریسی کی طرف، جو ایک چشمہ ہے، وہاں بھیجا تھا۔ یہ غزوہ سن 5 یا 6 ہجری میں پیش آیا۔ بحیثیت غزوے کے تو کوئی بہت زیادہ مارکہ آرائی اس میں نہیں ہوئی، مگر اس میں اخلاقیات کا ایک اتنا زبردست باب اور مسلمانوں کی سماج کی اصلاح کے لیے ایک ایسی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے اس میں پیش کی ہے جو دوسری غزوات میں اس کا تصور نہیں۔ اس واقعے پر آنے سے پہلے میں اس واقعے کو مختصر ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریسی چشمہ، جیسا کہ ہم نے بتایا، وہاں حارث بن زرار
وہاں اس قبیلے کا جو سردار تھا زرار بن حارث، اس قبیلے کا سردار تھا، وہاں آپ نے اس غزوے پر مسلمانوں کو جب ان کی شورشوں کا پتہ چلا تو آپ نے بھیجا۔ مسلمان وہاں گئے، اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کی شہادت وہاں نہیں ہوئی، البتہ صرف ایک شخص کی ہوئی، اور وہ بھی مسلمانوں کی اپنی غلطی سے مسلمانوں نے ان کو غیر مسلم سمجھ کر کے ان کو حملہ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ مسلمانوں کو کامیابی یہ ملی کہ ان کے بچوں کو، ان کے مویشیوں کو، ان کی عورتوں کو مسلمانوں نے لوٹی بنا لیا، غلام بنا لیا، اور مالوں پر قبضہ ہو گیا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غزوہ پیش ہی نہیں آیا تھا، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ معاملی جھڑپوں کے ساتھ مسلمانوں کو یہ کامیابی ملی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ اخلاقیات کا ایک بہت بڑا واقعہ اس میں پیش ہوا، اور بڑا ہی تکلیف دہ بھی ہوا۔ آپ نے سورہ نور کو پڑھا ہوگا، اور نہیں پڑھا ہے تو پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 آیتوں کو مسلسل مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کسی غزوے میں نکلنے کے لیے جب جاتے تھے آپ تو اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ سارے لوگوں کو، ساری عورتوں کو آپ نہیں لے جا سکتے تھے، تو ان میں قرآن اندازی ہوتی تھی کہ اس غزوے میں میری سفر میں میرے ساتھ کون چلے گا، تو کہتی ہیں کہ غزوہ قریشی کے موقع پر قرآن میرے نام سے نکلا اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غزوے میں گئی، اس غزوے میں شریک ہوئی، واپس آ رہی تھی مدینے سے کچھ دوری پر، کچھ فاصلے پر ہی شام کا جب وقت ہوا، قافلے نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے ساتھ کہیں کوئی یہاں ٹھہرا ہے، کوئی وہاں ٹھہرا ہے، رات اپنا خیمہ لگا کے وہاں ٹھہرا ہے۔ صبح کا وقت ہوا، صبح کے وقت جیسے انسان اپنی انسانی ضرورتوں کے لیے باہر جایا کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہوں چاہے عورتوں ہوں، سارے لوگ اس زمانے میں باہر ہی جایا کرتے تھے، اور خاص طور پر سفر میں میدان میں ہو تو آدمی کہیں میدانی میں جائے گا۔ بہرحال اپنی انسانی ضرورت کی تکمیل کے لیے وہ باہر تشریف لے گئے، لیکن جب واپس آئیں تو دیکھا کہ وہاں اس غزوے میں ایک چیز اور پیش آئی کہ وہاں جہاں وہ گئی تھی، اتفاق سے جب راستے میں لوٹی وہ تو دیکھا انہوں نے کہ ان کا جو ہار تھا ان کے گلے کا وہ کہیں ٹوٹ کر کے گر گیا، اور وہ ہار غالباً ان کی بہن اسما سے انہوں نے عارضاً مانگ رکھا تھا۔ اب بڑی پریشان ہوئی، کیا کرتی؟ بہرحال سوچا یہ کہ گئی ہوں فلاں جگہ میں گئی تھی، اسی دوری میں یا وہی گرا ہوگا، وہ گئی وہاں اور تلاش کیا انہوں نے، اور تلاش کرنے میں کچھ دیری سی ہوئی، اور جب تک تلاش کر کے واپس آئیں جو قافلہ یہاں سویا ہوا تھا، جو لوگ موجود تھے وہ لوگ سفر کر کے چلے گئے، کچھ کر کے چلے گئے۔ ہوشیار تھی، دانا تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر لشکر کے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں اس لشکر میں نہیں ہوں تو تلاش کرنے کے لیے مجھے اسی جگہ پہ آئیں گے جہاں چھوڑ کر کے گئے تھے، جہاں ہمارا پڑاؤ تھا، اس لیے وہ پلٹ کر کے آئیں، اور پلٹ کر کے آنے کے بعد وہیں بیٹھ گئیں یہاں تک کہ سورج نکل آیا، اور مشیت الہی کہ ان کو نیند آ گئی۔ آدمی رات بھر کا جاگا ہے یا مسافر ہے، صبح کو تھوڑی سی نیند کا غلبہ زیادہ ہی ہوتا ہے عام طور پر، تو ان کو بھی نیند آ گئی اور سو گئی۔ سو جانے کے بعد قافلہ چلا گیا، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت کا دستور بھی تھا، جنگی دستور یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو پیچھے رکھ دیا کرتے تھے، یا اتفاق سے وہ پیچھے رہ گئے تھے، مصطاق بن اساثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لیٹی ہوئی ہیں، اور ان کا کچھ حصہ پیر کا یا کچھ حصہ چہرے کا کھلا بھی تھا، اور اس روایت میں، بخاری شریف کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ چونکہ آیت حجاب کے نزول سے پہلے انہوں نے ان کو دیکھ رکھا تھا، یعنی پردے کا حکم اس وقت نازل نہیں ہوا تھا، عورتیں جیسے اور بے پردہ رہا کرتی تھیں اسی طرح سے ساری عورتیں بالکل چہرہ نہیں ڈھکا کرتی تھیں، انہوں نے ان کو دیکھ رکھا تھا، اس بنیاد پر دیکھتے ہی انہوں نے پہچان لیا یہ تو سرور کائنات کی حریم ہے، اور انہوں نے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں فَقُلْتُ بِاسْتِرْجَائِهِ، ان کے اس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی وجہ سے میرے کانوں میں جب آواز آئی میں جاگ گئی، اور جاگ کے بیٹھ گئی، اپنا کپڑا سیدھا کیا۔ اس کے علاوہ یعنی انا للہ کے علاوہ
मिस्ताह बिन उसासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई एक जुमला भी नहीं कहा कि आप क्यों रही, कैसे रही, काहे पीछे, कोई चीज तारुफ नहीं की। उन्होंने अपना ऊँट बैठाया और उस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सवार हुई और सवार होकर के ऊँट की नकील पकड़ करके या उसको हाँकते हुए ऊँट को उस काफिले के पास लेकर के आई जहाँ के काफिला आगे जाके पड़ाव डाले हुआ था। दोपहर का वक्त हो चुका, उनको अंदाजा था कि दोपहर की गर्मी होगी, काफिला रुकेगा, ठहरेगा और यहाँ आप बैठ जाएंगे। बहरहाल वो उस काफिले तक पहुंची और वहाँ उन्होंने देखा कि सारे लोग हैं और वहाँ उसमें शरीक हो गए। मामला सिर्फ इतना था कि वो पीछे रह गई थी आग के तलाश करने में, यहाँ तक आई थी, लेकिन जरा सी बात को यारों ने अफसाना बना दिया, लोगों ने बतंगड़ बनाना शुरू किया। और आप जानते हैं कि उस मदीने में मुनाफिकीन का एक गिरोह पहले से ही इन सारे मामलात को इनके खोज में रहता था, तलाश में रहता था, मुसलमानों की मुखालफत में, ग़ज़वे उहद में तो उनका राज खुल चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी दरपर्दा उनमें सारी चीज़ें चलती रहती थी। और उनका सबसे बड़ा सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल जो रईसुल मुनाफिकीन था, जब उसको ये खबर पहुंची तो अब उसने इस बात को उड़ाना शुरू किया और तरह तरह की क़यासाराइयाँ नहीं बल्कि तोहमतें लगाना शुरू की। अब जो लोग आते जाते रहे, उनकी बातों को सुनते रहे, उसी में से कुछ न कुछ मुसलमान भी उसकी बातों में आ गए और उन्हें भी शक शुबहा होने लगा। ऐसी इसमत मआब खातून पर भी लोगों के शक व शुबहात चलने लगे कि आखिरकार इनके साथ क्यों रही, क्यों पीछे रही, कैसे आए, इस सारी चीज़ों का उसने उड़ाना शुरू किया। और जितनी बातों की बातें होने लगी, उसी में हज़रत हस्सान बिन साबित, मिस्ताह बिन उसासा और हमना बिनते जश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी उन सारी चीज़ों में शरीक रहे। यानी गोया के बातों की या तो कोई तस्दीक करता, कोई चीज़ ऐसा करता है, सारी चीज़ें। ये वाक़या पेश आ गया। इस वाक़े के पेश आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों तक भी ये आवाज़ पहुँची। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैरान और शज़्ज़त थे और बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें। और इत्तेफाक की बात भी कि उस वक्त वही भी तकरीबन 1 महीने तक वही का सिलसिला भी मुनक़ते रहा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कोई इससे मामला आता था तो अल्लाह ताला आसमान से आपको ज़रूर मुतला कर देता था। 1 महीने तक वही का कोई सिलसिला आपके पास नहीं आया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बड़े परेशान सरगर्दा रहे, यहाँ तक कि आपने एक दिन तंग आकर के लोगों के मजमे में कहा, मैं याजुरनी अला मन बलगाज़ाहु इलाही, मेरी मदद कौन करेगा, मेरी तरफ मात्रा कौन पेश करेगा उस शख्स के बारे में जिसकी तकलीफें मेरे अहलो अयाल तक पहुँच चुकी हैं। यानी अब तक तो दूसरी चीज़ों में दस्तीकारी करता था, अब वो अहलो अयाल के ताल्लुक से भी इस तरह के फितने की बातें करने लगा है, तो उस सिलसिले में मेरी कौन मदद कर सकता है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दें, अगर वो मेरे खानदान से है तो मैं उसकी गर्दन मार दूंगा, और अगर वो कबीले खजरत से है तो मैं उसकी भी गर्दन मार देता, उसकी भी गर्दन मार दी जाएगी। लेकिन कुछ हमीयत भड़क उठी कुछ लोगों की। साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त बड़े पक्के और सच्चे मुसलमान थे, मगर थोड़ी गैरत आई, खानदानी गैरत। उस गैरत की बुनियाद पर कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मेरे किसी खानदान, आपके खानदान का होता तो उसको गर्दन नहीं मारते, मेरे खानदान का किसी आदमी को आप गर्दन मारेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ तक के बातें उसमें भी बढ़ने लगी, तुम्हें होने लगी। लेकिन उसी में फिर हुसैन बिन हुज़ैर रज़ी अल्लाह ताला खड़े हुए और कहा नहीं, तुम मुनाफिकों की हिमायत करते हो, मुनाफिकों की गुजारिश करता हूँ, उसकी गर्दन मार दी जाएगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरीम के ताल्लुक से इस तरह की बातें करेगा। बहरहाल एक परेशानी का एक नाजुक मौका था, मुसलमानों में इस तरह की बड़ी चीज़ें, बड़ी तशवीश की चीज़ें थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई 1 महीने के बाद वही नाजिल हुई और सूरे नूर की वो 10 आयतें, इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की उस्वतुम मिनकुम ला तहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुल लकुम लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम मक्तसब वल्लज़ी तवल्ला किब्रहु लहु अज़ाबुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल-इफ़्की, जो लोग इफ़्क और बुहतान की चीज़ें लाए, अल्लाह ताला ने उनके कहा उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और उसी के बाद मुसलमानों को जो हिदायत दी गई, अल्लाह ताला ने हुक्म लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनूना बिअनफुसिहिम खैरा, लौला इज़ समिअतुमूहु ज़न्नल मुमिनूना वल मुमिनातु बिअनफुसिहिम खैरा व क़ालू हाज़ा इफ़्कुम मुबीन। मुसलमानों को हिदायत दी गई कि जब तुमको ये खबर पहुंची थी, इस तरह की बातें पहुंची थी,
تو तुमने ये क्यों नहीं गुमान कर लिया मोमिनों के बारे में, तो उनके बारे में किसी भलाई को क्यों नहीं सोच लिया, बुराई को ही क्यों सोचा। तो एक चीज तो हिदायत यह है कि ऐसी सूरत हाल में अगर कोई खबर कहीं पहुंचे तो पहले आदमी को खुशफहमी में ही अच्छे मानों पर ही महमूल करना चाहिए, उसको किसी बड़ी बुराई की तरफ उसको मंजूर नहीं करना चाहिए, इस आयत से। और उसके बाद लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा फइज़लम यातु बिशुहदाए फउलाइका हुमुल काज़िबून। अगर कोई चीज उनको पहुंची थी तो जाहिर है कि कोई आदमी किसी पर तहमत लगाता है किसी चीज के लिए तो उसके लिए 4 गवाह होनी चाहिए। किसी आदमी पर किसी तरह की कोई गोता तलाशी करता है तो उसके लिए 4 गवाह होने चाहिए, और 4 गवाह इसी तरह से हो जैसे आप सूरज को देख रहे हैं, इसी तरह की सूरज की तरह से आप वाज़ेह तौर पर उस मामले को देख रहे हो, जानते हो, तब तो आपको अख्तियार है कि वो काजी और वकील के पास उसको आप पेश करें। लेकिन अगर आप नहीं हैं, अगर 3 गवाह हैं, चौथा नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में शरीयत इस्लामिया में उसको कोड़े लगाए जाएंगे, तहमत के कोड़े लगाए जाएंगे, दूर लगाए जाएंगे। यानी एक मुसलमान की जान, उसकी इज्जत और आबरू और उसका माल एक मुसलमान पर हराम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था तो उसमें वाज़ेह तौर पर इन्ना अम्वालुकुम व अरादुकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मति यौमिकुम हादा फी शहरिकुम हादा फी बलदिकुम हादा। तुम्हारा माल, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत और आबरू एक मुसलमान दूसरे मुसलमान पर हराम है, जैसे ये शहर मक्का हराम है, जैसे ये महीना हुर्मत का है, जैसे मुक़द्दस जगह हराम है, इसी तरह से तुम्हारी इज्जतें भी। तो एक मुसलमान की इज्जत और आबरू एक दूसरे मुसलमान को उछालने की इजाजत नहीं बल्कि हराम है। इसलिए कहा गया लौला जाऊ अलैहि बिअरबाति शुहदा इज़ यातु बिशुहदाए फउलाइका हुमुल काज़िबून। अगर गवाह नहीं पेश कर सके तो झूठे यही लोग होंगे। और अगर मैंने बताया है आपको कि अगर 4 गवाहों में से 3 गवाह हैं, एक नहीं मिल रहा है उस वक्त, तो ऐसी सूरत हाल में इन 3 पर कोड़े लगेंगे। बहरहाल और भी हिदायत आई। एक चीज तो यह है कि अव्वलन इस तरह की चीजें पहुंचे तो आदमी को अच्छे माने पर महमूल करना चाहिए। दूसरे ये कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी तो गवाह हो तभी कह सकना चाहिए, नहीं हो इस तलक़्क़ौन तुम लोगों ने अपनी जुबान से क्यों कहना शुरू किया। सारे खिताबात उस आयत के यही है, एक दूसरे से जो खिताब किया गया है कि जब सुना कोई चीज तो वो लोग जो के चाहते हैं कि फौजदारी को आम हो, वो लोग जो लोगों के किरदार पर कीचड़ उछालते हैं, इज्जत आबरू पर कीचड़ उछालते हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब सुनाया। तो ऐसी सूरत हाल में किसी भी इस आयत करीमा के नाज़िल होने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास तशरीफ ले गए और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आपने कहा, ऐ आयशा, अगर तुम बरी हो, अगर तुमसे रवायत में है, बुखारी शरीफ की रवायत में है, इन अलमम्त बिज़ल्म फस्तग़फिरिल्लाह, अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो गया है तो तुम अल्लाह से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ये खुतबा आपने ये बातें हमारे सामने पेश की तो मैं और भी दंग रह गई, हैरान रह गई। और उस वाक़े में जो मैं जिक्र कर रहा था कि मिस्ताह बिन उसासा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शरीक थे, इनको हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उस मौके पर अपने इसके लोग बाजार में क्या कहते हैं, समाज में क्या कहते हैं, कोई मामला पता नहीं चला। 1 महीने तक वो भी आई लौट करके मदीने में बीमार हो गई, बीमारी के बाद घर में पड़ गई, अब उसके बाद बाहर का कोई खबर उनकी नहीं पहुंची। 1 महीने के बाद जब वो एक दिन कहीं क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर जा रही थी तो उसके साथ उम्मे मिस्ताह बिन उसासा की माँ उनके साथ जा रही थी, वो कहीं फिसल करके गिर गई तो उन्होंने कहा, तैसा मिस्ताह हलाक हो, बर्बाद हो। उन्होंने थोड़ा सा कड़ा लफ्ज़ किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दूसरी मरतबा फिर उन्होंने तीसरी मरतबा उन्होंने कहा कि अतुस्बिन रजुलन शहीदा बदरन, आप ऐसे आदमी को बुरा भला कह रही हैं जो कि बदर में शरीक रह चुके हैं। कहा कि मैं तो तुम्हारी ही वजह से तो कह रही हूँ, तुम्हारी ही बुनियाद पर, तुम्हारी ही जो बात पर तुम्हारे सिलसिले में जो उसने कहा है उसी बुनियाद पर मुझे बुरा भला कह रही हूँ। कहा मामला, तब उन्होंने उस पूरे मामले को जिक्र किया कि ऐसे ऐसे गोया के मिसाल ने आकर के जिक्र किया। अब उनको ये खबर पहुंची कोई 1 महीने के बाद, 1 महीना तक। अब कहती हैं उसके बाद में फज़दादा मर्ज़ी मर्दन,
میری بیماری بڑھ گئی، میری بیماری جو بیماری تھی اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور کہتی ہیں کہ میں تقریباً 2 راتیں اور 1 دن روتی رہی، لا یرقولی دمع ولا یاتی نوم، نہ تو کسی طرح سے آنسو ٹھہرے اور نہ مجھے کسی طرح کی کوئی نیند آئی۔ ظاہر ہے ایسی ماں پر اگر کسی طرح کی کوئی بات سنائی دے گی کانوں میں تو اس کا کیا حشر ہوگا اور ان کے کیا انجام ہوں گے، یہ ساری چیزیں ایسا آدمی محسوس، ایک باعزت آدمی محسوس کرتا ہے۔ کہنے لگے بالکل روتے روتے میرا برا حال تھا، یہاں تک کہ فالق الکبدی، لگتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اب میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ کہے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور میں نے کہا مجھے میرے والدین کے پاس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، اور کہتی ہے میرا مقصد یہ تھا کہ میں جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس واقعے کی جو کچھ بیان کی جاتی ہے اس کے تعلق سے کچھ تصور حاصل کر لوں کہ کیا معاملہ کیا ہے۔ میں گئی، میرے والد اس وقت اوپر کے منزل پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، میری ماں نیچے بیٹھی ہوئی تھی، دونوں بالکل حیران اور شدہ تھی۔ انہوں نے کہا، ذکر کیا اور کہا کہ کیا تم کو یہ خبر پہنچی ہے، کیا ابا کو بھی خبر پہنچ چکی ہے؟ کہا کہ ہاں ان کو بھی پہنچی۔ کہا اللہ کے رسول کو؟ کہا کہ ہاں وہ بھی جان چکے ہیں۔ اور اس طرح سے وہ حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ پھر میری تکلیف اور بڑھ گئی۔ یہ خبر سن کر کے یہ ساری پریشانی آپ نے اپنی ماں سے کہا، اسی نے اپنی ماں سے کہا، ظاہر ہے کہ بچی پہلے اپنی ماں ہی سے کوئی چیز ذکر کر کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے کہا تھا کہ اگر تم بری ہو تو اس طرح کی بات کرو، اگر گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اگر بری ہو تو اللہ مغفرت تمہارے برات ظاہر کر دے گا، لیکن اگر تم سے غلطی سرزد ہوئی ہے تو تم توبہ کر لو، اللہ سے استغفار کرو، اللہ معاف کر دے گا۔ کہتی ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، میرے والدین کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا کہیں۔ ان لوگوں نے معذرت کہہ دیا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کہنے اور سننے کی ہمت نہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خدائی اور بڑا بلیغ خطبہ دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے۔ برجستہ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی بھی زیادہ نہیں تھی، زیادہ مجھے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن میں نے اپنی باتوں کو اٹھا کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے رسول، اگر میں جس جو گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوا ہے اگر میں اس کا اعتراف کر لوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق کر لو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں بری ہوں تو آپ لوگ اس کی تصدیق نہیں کرو گے، اس لیے کہ باتیں اتنی زیادہ پھیل چکی تھی، کون ماننے کے لیے تیار تھا۔ کہتی ہیں کہ یہ بات جب میں نے پوری کی، ساری چیزیں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش رہے، آپ نے کچھ کہا نہیں، اور اس کے بعد وہ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اسامہ بن زید سے اور حضرت بریرہ سے، 3 لوگوں سے ان سے رائے لیا کہ کیا کریں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں آپ کے اہل و عیال کے تعلق سے کسی برائی کو نہیں جانتا، وہ انتہائی شریف اور نیک خاتون ہے، ان کے تعلق سے مجھے میرے علم میں کوئی چیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ 2 پہلو تھا، ایک پہلو تو ظاہر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عزت و احترام کا بھی تھا، لیکن اس سے زیادہ کہیں بہرحال اللہ کے رسول کی ذات ان سے کہیں زیادہ مقدم تھی، ان سے زیادہ قریب الفت تھی، تو انہوں نے تھوڑا سا گول گول سا جواب دیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اور عورتیں نہیں کسی اور سے شادی کر سکتی، یعنی ان پر تہمت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، مزید اسی کے ساتھ یہ بھی کہا کہ متصل بریرہ اس دکھ کی، آپ بریرہ سے بھی پوچھ لیں کہ عورت گھر میں رہتی ہے، خادمہ ہے، وہ آپ کی بات عورتوں کی باتوں کو زیادہ جانتی ہے، آپ بریرہ سے بھی پوچھ لیں، یعنی اپنے آپ کچھ کھل کر کے نہیں کہا اور کہا کہ بریرہ سے پوچھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ سے بھی پوچھا، بریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عائشہ کو ایسی جانتی ہوں جیسے کوئی کھرا سونا ہو، جیسے کوئی کھرا سونا ہو، اسی طرح سے میں حضرت بریرہ کو جانتی ہوں، جو بالکل کھری ہے، بالکل پاک دامن ہے، ان میں کسی طرح کے حد کا لانے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان کے بارے میں جملے سے، ہاں انہوں نے اتنی بات کہی، ہاں اتنی سی بات ہے کہ وہ ایک کمسن بچی ہیں، کمسن ہیں ابھی، ظاہر ہے کہ سب سے چھوٹی ازواج مطہرات میں وہی تھی، اور وہی ایک ایسی تھی جس سے باقرہ سے آپ نے شادی کی تھی، باقی طور پر سے یہ بات تھی، تو انہوں نے کہا اتنی سی بات ہے کہ آٹا گوندھ کر کے سو جایا کرتی ہیں اور کبھی کبھی بکری کا بچہ آتا ہے اور کھا جاتا ہے، یہ اتنی سی غفلت ان کی بات جانتی ہے ان کی پوری زندگی میں، ورنہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بتایا رہا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی برات کی، حضرت دوسرے صحابہ نے بھی آپ کے تعلق سے کسی طرح کی برائی کی، لیکن منافقین کا ایک گروہ جس میں کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک تھے، حمنہ بنت جحش بھی اس میں تھی، اور اسی طرح سے مصطح بن قصاصہ کے کاموں میں بھی اس طرح کی چیزیں آ چکی تھیں،
اور لوگوں میں اس میں سوتے ہیں۔ انہی ساری چیزوں کو واقعات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براءت کے تعلق سے یہ 10 آیتیں سورہ نور کی نازل کی اور مسلمانوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ اولاً مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اس طرح کی خبروں پر کان نہ دیں، اور اگر کوئی چیز آئے تو اس کے لیے باقاعدہ پختہ ثبوت ہونے چاہیے، گواہ ہونے چاہیے۔ ثانیہ نے کہ اس کو اچھے محمل پر محمول کریں اور اپنی زبان کو نہ کھولیں۔ میں ایک اور بات اسی کے ساتھ بتا دیتا ہوں اسی پہلو کے تعلق سے، ان اللہ ستیر یحب الستر، اللہ تعالیٰ ستیر ہے، پردہ پوش ہے، پردہ پوشی کو پسند فرماتا ہے۔ بخاری کی دوسری روایت ہے ومن ستر مسلما سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ آپ نے اگر کوئی برائی اپنی کانوں سے دیکھ بھی لیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، کانوں سے کوئی سننے کی بات چھوڑ دیجیے، آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو بھی اگر آپ اس پر اس لیے خاموش رہ جاتے ہیں کہ مجھے اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر آپ کو ثواب آپ کو ملے گا، آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا کہ آپ نے کہا کیوں نہیں، آپ نے بتایا کیوں نہیں، یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اگر چھپایا ہے تو آپ کو پردہ پوشی کا، اس لیے کہ من سترہ مسلم سترہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اگر آپ نے کسی چیز کو چھپایا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پردہ پوشی کرنے کی وجہ سے آپ کی عزت و آبرو کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سلامت رکھے گا۔ کسی برائی کو دیکھ، ہاں چند جگہیں اجازت ہیں، آپ ناسیانہ طور پر اس بھائی سے جس سے غلطی ہو گئی ہو اس سے آپ جا کر کے اگر سمجھا سکتے ہیں تو کہہ دیں۔ اس سے بھی اگر ڈر ہے آپ کو تو اس کے کسی گارجین سے، اس کے والدین سے، اس کے استاد سے، یا اس کے کسی بڑے ذمہ دار سے، یا حاکم وقت سے، کہ آپ تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے، اس کے لیے آپ کو اپنی زبان کھول سکتے ہیں، ورنہ آپ کو اجازت کھولنے کی بات نہیں۔ اب رہا مسئلہ دوسرا، ان الذین جاؤوا بالافک ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب سنایا گیا ہے جو لوگ اسی طرح کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں۔ سورہ فتح میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرمایا، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر کے آتا ہے، فتبینوا، تو تم اس کو واضح کر لو، کھول لو، اس کی تصدیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم غلطی میں پڑ جاؤ۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے، اس طرح کی حرکتیں بھی نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اب ایک اور چیز میں آپ کو جو اس خطبے میں بتانا چاہتا ہوں، یہ تو ہوا وہ چیزیں کہ بہتان تراشی کتنا بڑا جرم ہے، اس کی سزا کیا ہے، ساری چیزیں ہیں، دردناک عذاب ہے، اور اس طرح کے واقعات تاریخ میں پیش آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برات ظاہر کی ہے۔ آج خاص طور پر جو موبائل کا دور ہے اور ہر چھوٹے بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کوئی ایک آدمی کوئی ایک میسج کہیں سے فارورڈ کر دیتا ہے، فوراً آدمی کلک کر کے ہزاروں میں اس کو پھیلا دیتا ہے۔ پہلے تو یہ منہ در منہ ملاقات کے موقع پر یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی، آج ملاقات اور کسی سے ملنے جلنے کی یعنی محدود دائرہ ہوا کرتا تھا، آج محدود دائرہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے مختلف آفاق میں آپ کسی ایک معمولی چیز کو بلا کسی تصدیق کے کر دیتے ہیں۔ یہ بھی انہی بہتان تراشیوں میں داخل ہوگا کہ آپ نے اس کو کیوں فارورڈ کیا، آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتا نہیں سکو، تصدیق کیوں نہیں کی۔ آپ کو ایک روایت ابن ماجہ کی سناتا ہوں۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لأعلمک، میں ایسے لوگوں کے بارے میں اقوامن یاتون یوم القیامہ، میں تم کو ایسے لوگوں کے بارے میں خبر دیتا ہوں جو قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے پاس نیکیاں ان کی کجبل تہامہ پہاڑ کے مقابل میں اس کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ہباء منثورا کر دے گا۔ صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صفہم لنا جلیلہم لنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں کی مجھے بتا دیں، ان کی خبر دے دیں، ان کی صفات بتا دیں، کون لوگ ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں بھی انہیں گرفتار ہو جاؤں۔ قال ہم من جلدتنا ہم من اخواننا، وہ ہم ہی سے ہوں گے، ہمارے قبیلے سے ہوں گے، ہمارے بھائی بہن ہوں گے۔ اور یقومون کما تقومون باللیل، یہی نہیں جیسے تم راتوں کو قیام کرتے ہو تہجد کی نمازیں پڑھتے ہو، ایسے وہ تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے۔ ولیکن اذا خلوا انتہکوا بمحارم اللہ،
لیکن جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے ہیں. یعنی گویا کہ جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں، جو حرمات ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو قانون قوانین ہیں، ان قوانین کو پامال کر کے اور لوگوں میں اس کو پھیلا دیتے ہیں. ایسے لوگ آج نوجوانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب رات کے بستر میں جاتے ہیں، جب آپ اپنے خلوت میں ہوتے ہیں، اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہوتی ہے، آپ کیا کیا فحش چیزیں دیکھتے ہیں، کیا کیا چیزیں شیئر کرتے ہیں. کہیں جب آپ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، ماں باپ سے ہٹ کر کے کہیں دوسری جگہ پہ جا کر کے خلوت میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کون کون سے گروپ میں کیا کیا چیزیں ڈالتے ہیں. یہ ساری چیزیں اذا خلو انتہکوا بمحارم اللہ میں داخل ہے کہ جو چیز بھی فحش کی گندی چیزیں، گندی تصویریں، گندے معاملات کسی کے بارے میں کوئی اچھالتے ہیں، یہ جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے حرمت کو پامال کرنا ہے، اور یہ پامالی ہمیں اور آپ کو سب کو ہلاکت میں لے جانے والی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو، اور اولاً اپنی زبان کو اور اپنے کان کو، اپنے ہاتھ کو، ساری چیزوں آدھا زبانی کو غلط چیزوں سے محفوظ رکھو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ سب کو اس کی توفیق دے. خصوصاً پھر میں جوانوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں اور گارجین کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے بچوں کی بھی نگرانی رکھیں جن کو آپ نے موبائلیں دے رکھی ہیں کہ وہ کہاں بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو ان السمع والبصر والفؤاد کل انہم کان مسئولا، یہ کان، یہ ناک، یہ ساری چیزیں پوچھی جائیں گی اور ہم سے بھی اور آپ سے بات پرس ہوگی کہ ہم نے ایسا دیکھ کر کے چشموشی کیوں کی تھی. میں نے آپ کو اصلاح کی بات بتا دی کہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں جو مسئلے ہو، جس سے اس کی اصلاح ہو، ورنہ آپ کو کہیں کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے چاہے وہ موبائل کے ذریعے ہو، چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی میڈیا کے ذریعے سے ہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو گناہ سزا چکے ہیں مولا تو اپنے فضل اور اپنے کرم سے اس سے درگزر فرما دے اور ہم سب کی اصلاح فرما دے. مولا تو رحم کرنے والا ہے، ہم سب پر رحم فرما. ہم میں سے جو جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، جو ہم میں سے بیمار ہیں ان پر شفاء کامل عاجل عطا فرما دے. الہ العالمین ہمیں اور ہماری نسل کو اور پورے مسلمانوں کو، سارے جوانوں کو اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع اور فرمانبردار بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی